اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم موجودہ صورتحال پہ بات کریں گے کہ مسلمانوں اور اسلام کی بیسک آئیڈیالوجی کیا ہے۔ مسلمان جو ذبوحالی کا شکار ہیں، فلسطین میں مسلمانوں پہ جس قدر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اور باقی دنیا کے تمام مسلمان خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، اسلام اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام کی مین آئیڈیالوجی جو ہے توحید ہے۔ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ تمام کل اختیار، تمام تر اختیارات صرف و صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کا ہر ایک معاملہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا، وہ صرف خدائے باری تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے۔ اور اسلام کی تمام تعلیمات دراصل توحید کے بنیادی تصور پر ہی مبنی ہے۔ اور پھر دوسری تعلیم امن کی ہے۔ امن کی اہمیت عملی طور پہ ضرورت کے اعتبار سے ہے۔ اسلام کا اصل مقصد انسان کی اصلاح کرنا ہے، اور اس قسم کے مقصد کو صرف و صرف امن کے حالات میں ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر حالت جنگ قائم رہے تو انسان کے جو گروتھ کے عوامل ہوتے ہیں، جو ایک معاشرے کو گرو کرنے کے، اصلاحی طور پر بہتر بنانے کے عوامل ہوتے ہیں، وہ حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ اور جنگ کے اسلام میں ڈیفائنڈ قوانین ہیں۔ اسلام میں جنگ کے جو قانون ہیں وہ ضرورت کے تحت پیش آنے والے ایک ٹیمپریری عمل ہوتا ہے، نہ کہ کسی ایک فنڈامنٹل اصول کے تحت کیا جائے، نہ ہی ایک مسلسل عمل ہے۔ اسلام میں جنگ کا حکم سمجھنے کے لیے قرآن کی 2 آیتوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کی سب سے پہلے آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 39، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب کے لیے ہو جائے۔ یہ جنگ کی وہ قسم ہے جو اسلام کے اول دور میں وقتی ضرورت کے تحت پیش آئی تھی۔ اب یہ ضرورت باقی نہیں رہی، اس لیے اب فتنہ والا مسئلہ جو ہے، فتنے کے نام پہ جنگ کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ قرآن کی اس آیت میں فتنے سے مراد شرک ہے۔ ہزاروں سالوں سے دنیا میں ایک بادشاہت کا نظام چلا آ رہا ہے، اور اس سیاسی نظام کے تحت مذہب کے معاملے میں انسان کے پاس کوئی آزادانہ چوائس نہیں تھی کہ حکومت کے قائم کردہ مذہب کو ہی اختیار کیا جائے۔ ادروائز اگر وہ اختیار نہیں کرتا تو وہ حکومت سے بغاوت کے مترادف ہے، اور یہ جرم ایسا جرم تھا جس پہ سزا واجب تھی، یعنی اس کے اوپر ایسے شخص کو مجرم قرار دیا جاتا تھا اور اس کو سزا دے دی جاتی تھی۔ یہ صورتحال جو قدیم بادشاہت کے تحت قائم تھی، وہ اللہ کے تخلیقی نقشے کے خلاف تھی۔ اللہ نے جو انسان کو آزادی دی ہے، وہ اپنے لیے جس مذہب کو چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ قرآن میں کہیں بھی جبراً کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی شخص کو یہ فورسلی اسلام کے اوپر لانے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، مگر بادشاہی نظام کے تحت مذہب کو انسان کا ذاتی اختیار، ذاتی انتخاب کا مسئلہ، مطلب یہ چوائس ہی نہیں دی گئی تھی، بلکہ جبر کا مسئلہ بنایا ہوا تھا۔ یعنی اللہ کے قائم کردہ تخلیقی نظام کو کالعدم کرنے کے ہم معنی تھا، اور اللہ کے نزدیک یہ ایک ناقابل قبول حالت تھی۔ سو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو یہ حکم دیا کہ وہ اس فتنے کو بزور قوت ختم کر دیں، تاکہ خدا کا منصوبہ اپنی اصلی حالت پہ قائم ہو جائے۔ یعنی وہ خدائی منصوبہ ہے جس کا حکم اس آیت میں موجود ہے، کہ جیسے سورہ عنکبوت کی آیت 18 میں ہے کہ اگر تم میری تکذیب کرو گے تو تم سے پہلے بھی کئی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں، اور پیغمبروں کے سمے کھول کر سنا دینے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور پھر یہ عمل، یعنی یہ آپریشن کہہ لیں یا جنگ کہہ لیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہوئی، اور پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تقریباً تکمیل کو پہنچ چکی تھی، اور اس کے بعد ایک انقلابی عمل جاری ہوا، جس کے نتیجے میں دنیا اس فتنے کی حالت سے ختم ہو گئی۔ اس لیے اب اس مقصد کے لیے جنگ کی ضرورت نہیں، بلکہ عمل کی ضرورت ہے۔ کوئی جنگ کی حالت نہیں رہی۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات 23 ہجری میں ہوئی. پھر اس کے کچھ عرصے بعد مسلم دنیا میں سیاسی انارکی پیدا ہو گئی تھی. ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ اموی حکومت کے درمیان جنگ ہو گئی، اور اسی دوران بڑے بڑے جلیل القدر صحابی انتقال فرما گئے. اور عبداللہ بن عمر جو کہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، ان کی وفات بھی 73 کی ہے. اس دور میں انہوں نے جنگ میں شرکت نہیں کی. تو اس زمانے میں کچھ مسلمان آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے جنگ میں شرکت کیوں نہیں کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس فتنے کے خلاف جنگ کرو. تو عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کہ تمہاری جنگ کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں. قرآن کی یہ آیت جس جنگ کے بارے میں تھی، وہ اس جنگ کی صورت ختم ہو چکی ہے. اس موقع پر انہوں نے کہا یعنی ہم وہ جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کر چکے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4650 ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فتنہ ختم ہونے کی جنگ ایک مخصوص حالات میں تھی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہوئی تھی، اور مکہ کے مشرکین کا سماجی اور سیاسی غلبہ ختم ہو گیا، اور جنگ صحابہ کے درمیان مزید جاری رہی، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ تکمیل تک پہنچ گئی، اور ایک طرف ساسانی سلطنت اور دوسری طرف بازنیتی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا. اس کے بعد دنیا میں کوئی مذہبی جبر کی جنگ، مذہبی آزادی کا دور شروع ہو گیا تھا. یہ عمل مزید جاری رہا یہاں تک کہ یورپ میں جمہوری انقلاب آنے کے بعد وہ آخری طور پر مکمل ہو گیا کہ اب نہ وہ فتنہ ہے اور نہ اس فتنے کے نام پہ کسی جنگ کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں قرآن کی دوسری آیت کے الفاظ جو کہ سورہ توبہ کی آیت 7 سے ماخوذ ہیں کہ یعنی جب تک تو وہ تم سے سیدھے پرامن رہیں، تم بھی ان سے سیدھے یعنی پرامن رہو. قرآن کی اس آیت پہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں دو قوموں کے درمیان کسی صورتحال کا ذکر ہے جس کو صلح و جنگ کا معاملہ کہا جاتا ہے، اور آج کل کی زبان میں اس کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ کیا جا سکتا ہے کہ دو قوموں کے درمیان صلح اور جنگ کا معاملہ بین الاقوامی قانون کے تحت ہوگا. بین الاقوامی معاہدات کے ذریعے جو اصول طے کیے جائیں گے وہی اصول اہل اسلام کے لیے بھی قابل قبول ہوں گے. ہم اس معاملے کو اس طرح سے کنکلوڈ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو سورہ انفال کی آیت 39 میں کہا گیا ہے کہ اے اہل حق تم ان کفر طاغوت کے سرغنوں کے ساتھ جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور سب دین اللہ ہی کا ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ اس عمل کو جو وہ انجام دے رہے ہیں خوب دیکھ رہا ہے. آیت جو کہ سورہ توبہ کی ہے اس میں عام حالات کا ذکر ہے، اور حالات خاص اب ختم ہو چکی ہے. ہم اس عام حالات کے دور میں رہ رہے ہیں، اور عام حالات میں ہم ایک انٹرنیشنل رول کے تحت ہی رہ سکتے ہیں جو قوانین سب پر لازم ہوں گے. لیکن اس صورتحال میں اگر کہیں کوئی دوسری قوم یہ فالو نہیں کرتی، اس رول کو فالو نہیں کرتی، تو ہم نے پھر سے اسی حالت خاص میں چلے جانا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. یہ میرا اپنا تجزیہ ہے. اگر کوئی دوسری قوم کسی انٹرنیشنل رول کی وائلیشن کرے گی تو پھر مسلمانوں پہ بھی اسی طرح کا ایکٹ کرنا یعنی وائس ورثہ کرنا لازم ہے. یہ میری اپنی رائے ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.